جی ناظرین السلام علیکم۔ آج میرا ایک کالم چھپا اور وہ نہیں چھپا یعنی ویب سائٹ پہ لگا، اخبار میں نہیں چھپا، اور اس میں جو بات میں نے کی، میں نے کہا کہ اس کا ذکر آپ سے کر دیا جائے کہ نواز شریف پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے اور قانون ان کو مجرم بھی کہتا ہے، ملزم بھی کہتا ہے۔ سب کو پتہ ہے وہ جن مقدمات میں انہیں سزا ہوئی وہ بے بنیاد تھے، لیکن سزا ایسی ہے نہ وہ سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں، نہ وہ جو ہے کسی پارٹی کی قیادت کر سکتے ہیں۔ ان کے نام کو ایک طرح سے عبرت کا نشان بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور دوسری جانب نواز شریف کے حق میں بے تحاشا اب تک گواہیاں آ چکی ہیں۔ ایسی گواہیاں آئی ہیں کہ جس سے یہ سارا سسٹم، عدالتی نظام، انتقامی نظام لگتا ہے، جس میں ہمیں بڑے واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ ایک سازش کے تحت نواز شریف کو نااہل کیا گیا۔ وہ مقدمہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش تھی، جس میں نواز شریف اور مریم نواز کے اوپر الزامات لگائے گئے اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ نیب کی جو کارروائیاں تھیں وہ سیاسی انتقام تھا، وہ انصاف کے زمرے میں نہیں آتا تھا۔ سب کچھ سامنے آ چکا ہے، لیکن نواز شریف ابھی تک نااہل ہیں۔ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ ہوا وہ اب سارے پاکستان کو پتہ چل چکا ہے۔ اس کے بعد جس طرح اس حکومت کی سپورٹ کی گئی وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اس کے باوجود نواز شریف نااہل ہے۔ نواز شریف کے حق میں اب تک 5 گواہیاں آ چکی ہیں، کم از کم، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں۔ 5 گواہیاں آ چکی ہیں، اور ان گواہیوں کے باوجود بھی نواز شریف نااہل ہے۔ سب سے پہلے یہ علم اٹھایا شوکت عزیز صدیقی صاحب نے، جج صاحب نے، اور انہوں نے بتا دیا واضح طور پہ کہ بھائی میرے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے ISI کی طرف سے اور اداروں کی طرف سے کہ نواز شریف کے خلاف فیصلہ دوں میں۔ یہ چھپ کے بات نہیں کی، یہ بار کونسل سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے بات کی۔ یہ پہلی گواہی آ گئی۔ ارشد ملک کا کیس بھی آپ کو جج ارشد ملک کا، وہ بھی تھے جناب، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے غلط فیصلہ لیا گیا۔ ان کی کوئی ویڈیو دکھا کر ان کو پریشرائز کیا گیا اور نواز شریف کے خلاف غلط فیصلہ لیا گیا۔ چلے آگے چلتے، یہ دوسری گواہی آ گئی۔ پھر بشیر میمن صاحب کی بھی گواہی آپ کو یاد ہوگی۔ پھر جج بشیر کی عدالت سے جو لوگ نکل رہے تھے، جو یوں کر کے چل رہے تھے، اپنا چہرہ چھپا رہے تھے، وہ بھی نواز شریف کے حق میں گواہی تھی۔ گلگت بلتستان کے چیف جج نے خود بتایا، اور چیف جج بڑا معزز عہدہ ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو سزا دینے کے لیے ثاقب نثار ان کے گھر آ کر پورے خاندان کے ساتھ فون کرتے رہے مختلف ججز کو کہ یہ جناب ان کے خلاف فیصلہ دینا ہے، الیکشن سے پہلے انہیں جیل میں ڈالنا۔ پھر بھی نواز شریف نااہل۔ پھر اس کے بعد احمد نورانی نے فیکٹ فوکس سے ثاقب نثار کی آڈیو لیک کر دی۔ وہ آڈیو سارا پاکستان سن چکا ہے۔ اس کی فرینزک بھی امریکہ میں گیرٹ ڈسکوری کی طرف سے ہو چکی ہوئی ہے، اور اس سے بڑی گواہی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے دوستوں نے کہا کہ بیٹی کو بھی جیل میں ڈالنا ہے، نواز شریف کو بھی جیل میں ڈالنا ہے، اور اب ایک چیف جسٹس کی آڈیو آئی ہے۔ دنیا میں کہیں اور ہوتا کوحرام مچ جاتا، لیکن اس کا ایک کاؤنٹر نریٹو کر دیا، کچھ سما کی ویڈیو چلا دی، اور وہ بھی سب کچھ، بات ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور کتنی گواہیاں چاہیے کہ نواز شریف کے سر سے یہ نااہلی کی تلوار ہٹے؟ کتنی گواہیاں اور ہونی چاہیے؟ 2018 کا الیکشن سب کو یاد ہے۔ اس سے پہلے جس طرح وفاداریاں لوگوں کی بدلی گئیں، جس طرح باپ اور GDA بنوائی گئی، الیکشن والے دن جس طرح دھاندلی کی گئی، جہاں PMLN کے حلقے تھے وہاں پولنگ سلو کرائی گئی، وہ لوگوں کو ووٹ پول ہی نہیں کرنے دیا گیا،
آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ گیا، جب ووٹ کاؤنٹنگ ہو رہی تھی کیمروں کے رخ بدل گئے، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہوا ہے۔ یہ بھی بڑی گواہی ہے نواز شریف کے حق میں، لیکن نواز شریف ابھی تک نااہل ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم جو ہے نا، پھر اداروں نے جس طرح مدد کی، فوج نے جس طرح مدد کی، سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں، آصف غفور صاحب کے بیانات جس طرح آ رہے تھے کہ ہم نے دشمن کو ووٹ سے شکست دینی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، پھر اس کے بعد ریجیکٹڈ والا ٹویٹ، پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ 6 مہینے مثبت رپورٹنگ کریں۔ میڈیا ایسا سجدے میں گیا کہ وہ 6 مہینے ختم ہی نہیں ہو رہے، وہ کہیں انہیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں پھر سے کوئی حکم نہ آ جائے، لہذا اسی پوزیشن میں رہنا بہتر ہے۔ تو یہ بھی ہمارے سامنے ہوا، لیکن نواز شریف کی نااہلی نہیں ختم ہو رہی۔ اور اب جب کہ سارے پاکستان کو پتہ چل گیا ہے وہ مقدمے بے بنیاد تھے، وہ نیب کے کیسز غلط تھے، وہ سیاسی انتقام تھا، انصاف نہیں تھا، وہ عمران خان کو لانے کی سازش تھی جس میں عدلیہ، میڈیا اور ادارے برابر کے شریک تھے، ان سب نے مل کر عمران خان کو لائے، اور اب عمران خان نے اداروں کی مدد سے اور میڈیا کی مدد سے اس ملک کو تباہ کر دیا ہے، لیکن پھر بھی نواز شریف نااہل ہے۔ اب سنا ہے کہ نواز شریف سے بات کی جا رہی ہے کہ مہربانی کریں، غصہ جانے دیں۔ مجھے اب اس کی کوئی صحیح تفصیلات نہیں پتہ، لیکن کوئی کیوں بنے وزیر اعظم اس ملک کا؟ 3 دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بنے، بھرپور اکثریت کے ساتھ بھی بنے، 2/3 اکثریت کے ساتھ بھی بنے، نتیجہ تو وہی ہوتا ہے۔ اب جب خود آپ پاتال میں گر رہے ہیں، ڈیفنس کے خرچے پورے کرنے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو نواز شریف کی منتیں ہو رہی ہیں، لیکن نواز شریف پھر بھی نااہل ہے۔ تو اب کچھ لوگ بات کر رہے ہیں کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کرا دیتے ہیں، چلیں اگر آپ ضد کر رہے ہیں تو یہ کروا دیتے ہیں، لیکن کیا آزادانہ اور منصفانہ انتخابات ہو سکتے ہیں اگر نواز شریف اس میں شرکت نہیں کر سکتے، کسی سیاسی پارٹی کی قیادت نہیں کر سکتے، مریم نواز کسی حلقے سے الیکشن نہیں لڑ سکتی، تو پھر یہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ تو نہ ہوئے، یہ تو سیاسی انتقام تھوڑا سا کم ہوا ہے، یہ جمہوریت تو نہ ہوئی، یہ انصاف تو نہ ہوا۔ تو اگر آپ نے آزادانہ منصفانہ انتخابات، اور آپ سے مراد آپ جانتے ہیں کون ہے، کا اعلان کر دیا، کوئی پیغام بھیج دیا، اور آپ خود اتنے پھنس گئے ہیں کہ اب جو پاکستان کی حالت ہو گئی ہے اس کا بلیم خود نہیں لینا چاہتے ہیں کہ کوئی اور آ جائے، بلاول بھٹو آ جائے، نواز شریف آ جائے، اسحاق ڈار آ جائے، یوسف رضا گیلانی آ جائے، اور وہ اس سب کا بلیم لے لے تاکہ آپ کو سیف ایگزٹ مل جائے، اور اس عرصے میں جو تباہی ہوئی ہے آپ گارڈ آف آنرز لیں اور اس کے بعد کوئی جزیرہ وغیرہ خرید لیں۔ تو اگر یہ آپ چاہتے ہیں اور آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے مشکلات ملک کی بھی ختم ہو سکتی ہیں، آپ کی بھی ختم ہو سکتی ہیں، تو اس کی پہلی شرط کیا ہونی چاہیے؟ اس کی پہلی شرط یہ تھوڑی ہونی چاہیے کہ ابھی بھی آپ شہباز شریف، بلاول بھٹو یا ایک اور کسی کینڈیڈیٹ کی بات کر رہے ہوں گے، نہیں، اس کی پہلی شرط یہ ہوگی نواز شریف کی نااہلی ختم ہوگی، نواز شریف پارٹی کی قیادت کر سکیں گے، نواز شریف سیاست میں حصہ لے سکیں گے، اس سے اعتماد کی فضا قائم ہوگی۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو فیصلے عدالتوں میں ہیں، اس میں ادارے کیا کر سکتے ہیں؟ تو یہ سوال کرتے ہوئے آپ کو خود ہنسی آ جائے گی، اس کا جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ نااہلی ختم ہو، اس کے بعد مزید بات ہو سکتی ہے۔ اس پہ سوچنا چاہیے کچھ عام لوگوں کو، نہیں سوچیں گے تو ملک کا جو حال ہو رہا ہے اس سے بھی بدتر ہو جائے۔